على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين احباب ذی وقار عالی مرتبت سامعین و تمکین بزرگوں دوستوں ساتھیوں، آج کے اس بابرکت خوبصورت تقریب میں قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب ذوالجلال نے ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے اس پر حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلہم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب روزے کے ذریعے تقوی کی دولت نصیب ہوگی۔ اب تقوی کیا ہے؟ علماء کرام نے مختلف تعریفات کی ہیں، میں مخصوص ایک جملے میں تقوی کا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہمارا رب ہمیں دیکھنا چاہے وہاں پر ہمارا موجود ہونا یہ تقوی ہے، اور جہاں پر ہمارا رب ہمیں نہ دیکھنا چاہے وہاں پر نہ موجود ہونا یہ تقوی ہے۔ اب رب ہمیں مسجد میں دیکھنا چاہتا ہے، مسجد میں آنا تقوی ہے۔ اب رب ہمیں حرام کاموں میں نہیں دیکھنا چاہتا، ان کاموں سے بچنا یہ تقوی ہے۔ اب روزہ رکھنے کو اور یہ ڈھارس بندائی کہ امت محمدیہ یہ فقط تمہیں پر روزے فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ اب ہم سے پہلے کب سے فرض ہے؟ ہم آدم علیہ السلام سے انسانیت شروع ہے، کب سے فرض ہوئے؟ قرآن نے یہ تو بیان کر دیا کہ تم سے پہلے فرض کیے گئے تھے، کب سے فرض ہوئے؟ اس کو علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں تیسرا بادشاہ، اس کا نام تھا ملک تیمورس ثالث، اس کے دور حکومت میں قحط سالی پڑ گئی۔ جب قحط سالی پڑ گئی تو اس حکمران نے بطور سیاست، بطور مصلحت اپنی حکومت کے جو بڑے بڑے امراء لوگ تھے ان کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ ہم جو 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں ہم 1 وقت کا کھائیں اور 1 وقت کا بچا کر ان غرباء میں تقسیم کریں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ انہوں نے بطور مصلحت اپنا 1 وقت کا کھانا غرباء میں تقسیم کیا۔ رب کو ان کی عادت یہ پسند آئی، اس وقت کے موجودہ نبی کی طرف وحی بھیجی کہ انہوں نے تو بطور مصلحت یہ کام کیا ہے، میں رب نے ان کے لیے عبادت کا درجہ لکھ دیا ہے۔ تو تب سے روزوں کا یہ حکم ارشاد ہوا، اور پھر امت محمدیہ پر 2 ہجری 17 شعبان المعظم کو روزے فرض کیے گئے۔ نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات میں 9 مرتبہ ماہ رمضان تشریف لائے، 2 مرتبہ 30 کا تھا،
اور 7 مرتبہ 29 کا تھا۔ یہ بات یاد رہے، رمضان المبارک کا چاند 29 کا ہو یا 30 کا ہو، رب عبادت کا ثواب پورے 30 کا عطا فرماتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا داخل رمضان، جب رمضان شریف داخل ہوتا ہے، تشریف لاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سلسلۃ الشیاطین، فرمایا شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، حضور نے فرمایا کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو پھر ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ رمضان المبارک میں ہر بندہ ہی نیک بن جائے، برائی کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا پھر رمضان المبارک میں کوئی جھوٹ نہ بولے، کوئی چگلی نہ کھائے، کوئی حسد نہ کرے، کوئی سود نہ کھائے، کوئی ناپ تول میں کمی نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ مسجدیں کھچا کھچ نمازیوں سے بھر جانی چاہیے، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بھی ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، تو حالانکہ شیطان تو باندھ دیا جاتا ہے۔ تو علماء کرام فرماتی ہیں ہمارا ایک دشمن نہیں ہے، ہمارے ہیں 2 دشمن، ایک ہے شیطان اور دوسرا ہے ہمارا نفس۔ اب یہ جو شیطان ہے، اس سے بھی جو ہمارا نفس ہے، یہ طاقتور دشمن ہے۔ آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے، شیطان کو ورغلانے والا کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا، بلکہ شیطان کو تباہ و برباد کرنے والا اس کا اپنا نفس تھا۔ اس کے نفس کی آواز تھی انا خیر منہ، کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ پتہ چلا ہمارے 2 دشمن ہیں، ایک ہے خارجی دشمن، ایک ہے داخلی دشمن۔ ہمارا خارجی دشمن شیطان ہے، ہمارا اندر کا دشمن داخلی دشمن نفس ہے۔ جب یہ نفس اندر کا بھیٹی ہمیں غافل کرتا ہے، پھر شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا غفل وسوس، جب یہ نفس اندر کا بھیٹی جو ہے جب یہ غافل ہوتا ہے، تب شیطان حملہ کرتا ہے اور ہمیں ناجائز کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب ایک دشمن کو اللہ نے باندھ دیا، ایک دشمن کو اللہ نے باندھ دیا، اور دوسرے دشمن کی تربیت کے لیے روزے کو رکھ دیا، نفس کی تربیت کے لیے روزے کو رکھ دیا۔ شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ، ان کا تعارف کرواتا جاؤں، مولانا روم علیہ رحمہ جو مرشد ہیں علامہ اقبال کے، وہ فرماتی ہیں کہ یہ شیخ فرید الدین عطار وہ بندہ ہے جس نے معرفت الہی کے 7 شہر کراس کر لیے ہیں۔ اور اپنے بارے میں مولانا رومی کہتی ہے کہ ہم ابھی معرفت الہی کے پہلے شہر کی پہلی گلی کے پہلے کونے پہ کھڑے ہیں۔ وہ شیخ فرید الدین عطار کہتا ہے نفس نہ تواں الا بسے چیز، نفس 3 چیزوں سے مر جاتا ہے۔ نفس کتنی چیزوں سے مر جاتا ہے؟ نفس 3 چیزوں سے مر جاتا ہے۔ پہلا فرمایا بھوک کی تلوار سے نفس مر جاتا ہے، دوسرا فرمایا خاموشی کے خنجر سے نفس مر جاتا ہے، تیسرا فرمایا تنہائی کے تیروں سے نفس مر جاتا ہے۔ اب نفس مرتا ہے 3 چیزوں سے، بھوک سے، خاموش رہنے سے اور تنہائیوں میں جانے سے۔ اب 3 چیزوں سے نفس مر جاتا ہے۔ جو بندہ یہ 3 کام اس دنیا میں کرتا رہے، اس کا نفس اسی دنیا میں مر جاتا ہے، اور موت آنی ہے نفس کو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنی ہے نفس کو۔ اب جس بندے نے روزے رکھ کر اپنے نفس کو بھوک کے ساتھ خاموش رہ کر غاروں میں تنہائیوں میں رہ کر نفس کو پہلے ہی مار دیا، پھر جب موت آتی ہے نفس تو مرا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ محبوب سے ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ اسی لیے جب اللہ والے اس دنیا سے جاتے ہیں، اس دن کو یوم عرس کہا جاتا ہے۔ جس دن ہم مرے، چونکہ ہمارے نفس کو موت آتی ہے۔ اب خواجہ صاحب، پاپا صاحب، انہوں نے اپنے نفس کو اس دنیا میں ختم کر لیا تھا، پھر جب موت آئے گی نفس تو پہلے ہی مرا ہوا ہے، اس دن کو پھر عرس کا دن کہا جاتا ہے۔
اب نفس کی تربیت ہوتی ہے تین چیزوں سے. کتنی چیزوں سے؟ تین چیزوں سے. بھوک سے، خاموشی سے، تنہائی سے. اب یہ تینوں ہی چیزیں رب نے روزے میں رکھ دی ہیں. بھوک بھی رکھ دی، خاموشی بھی رکھ دی، تنہائی بھی رکھ دی کہ معتکفین 10 دنوں سے تنہائی میں، خلوت میں، رب کی بارگاہ میں جو بھی مانگتے ہیں. تنہائی بھی رکھ دی، خاموشی بھی ہے، بھوک بھی ہے. ان تین چیزوں سے نفس مر جاتا ہے. پھر جب بندہ اپنے نفس کو ختم کر لیتا ہے، اندر کا بیتی ختم ہو جاتا ہے، پھر باہر والا چاہ کر بھی حملے نہیں کر سکتا. امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ. ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور ہمارا جو جسم ہے اس کی زکوٰۃ روزہ ہے. امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. اب جو بات آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے تو باقی عبادات کس کے لیے؟ نماز کس کے لیے؟ حج کس کے لیے ہے؟ 10-15 لاکھ لگا کر حاجی جاتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے. زکوٰۃ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جب باقی عبادات بھی اللہ کے لیے اور روزہ بھی، لیکن اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور آگے فرمایا میں ہی اس کی جزا دوں گا. تو باقی عبادات کی جزا کون دیتا ہے؟ نماز کی جزا کس نے دینی ہے؟ زکوٰۃ کی جزا. جب باقی عبادات کی جزا بھی اللہ نے دینی ہے اور باقی عبادات ہیں بھی اللہ کے لیے، تو پھر اللہ نے خصوصاً روزے کو کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں. بس یہ حدیث پاک سمجھ لیں، بات کو ختم کرتی ہے. پہلی بات یہ ہے باقی تمام عبادات میں کچھ کرنا ہوتا ہے. وضو میں کچھ کرنا ہے، نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، کچھ کرنا ہے. حج میں کچھ کرنا ہے، سعی کرنی ہے، رمل ہے، طواف ہے، مینا میں جانا، کچھ کرنا ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کچھ نہ کرنا ہے. کھانا نہیں، پینا نہیں، عمل زوجیت نہیں. اور اب یہ نہ کرنا یہ رب کی صفت کے ساتھ بندہ متصف ہونا ہے. رب نماز نہیں پڑھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، لیکن رب کھاتا پیتا نہیں. تو جب بندہ نہ کھائے گا، نہ پیے گا، نہ عمل زوجیت کرے گا اور رب بھی ان تینوں کاموں سے پاک، تو رب کی اس صفات سلبیہ کے ساتھ جب بندہ جڑ جائے گا رب کا قرب ملے گا. اور رب کا قرب جس عبادت میں ہے وہ روزہ ہے. اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں. دوسری بات یہ ہے باقی تمام عبادات میں شکر کا پہلو ہے. ہم صبح اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، یا رب تیرا شکر ہے کہ تو نے نئی زندگی عطا کی. مال سے زکوٰۃ نکال کر شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تو نے دیا، تیرے راستے میں دے رہے ہیں. حج بیت اللہ کر کے شکر کرتے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں صبر کا پہلو ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. اب روزہ میں صبر اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. تیسری بات یہ باقی تمام عبادات ایک مخصوص حالت میں عبادت، جو ہی وہ حالت بدلی عبادت ختم. جب تک ہم نماز میں ہیں عبادت، جو ہی سلام پھیرا عبادت سے باہر. جب تک قرآن پڑھتے رہے عبادت، جب قرآن پڑھنا بند کر دیا عبادت ختم. ہم درود شریف ذکر و اذکار کرتے رہے عبادت، جب سو گئے عبادت ختم. بازار چلے گئے کام کاج میں، کاروبار میں، عبادت ختم، کیونکہ مخصوص حالت میں عبادت تھی. باقی تمام عبادات ایک مخصوص حالت میں عبادات ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے ہر حالت میں عبادت ہے. روزہ دار سوئے تب بھی عبادت، وضو ہے
تب بھی عبادت، وضو نہیں تب بھی عبادت، بازار میں ہے تب بھی عبادت، دکان چلا رہا ہے تب بھی عبادت۔ تو فرمایا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں عبادت ہے، اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ چوتھی بات یہ ہے، باقی تمام عبادات میں ریاکاری ہو سکتی ہے۔ ہم نماز پڑھتی ہیں، کوئی اگر دوست دیکھنے والا آ جائے، دل میں شیطان یہ دل بات ڈال دے، دیکھ رہا ہے لمبی کر دو، اب پہلے تھی اللہ کے لیے، جب دیکھنے والا آیا وہ بھی شریک ہو گیا۔ ہم کسی غریب کو 100 روپیہ دے رہے تھے، جاننے والا دوست آ گیا 200 دیا، 100 تھا اللہ کے لیے، 100 اس بندے کو شریک ٹھہرا لیا، دکھلاوا کیا۔ باقی تمام عبادات میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا۔ اب ہمیں نہیں معلوم زید، عمر، بکر، خالد، ولید کس کو روزہ ہے یا کس کو نہیں، پتا چلا رب فرماتا یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کسی کو دکھلایا نہیں جا سکتا، اس لیے فرمایا یہ خالصتاً میرے لیے ہے تو جزا ہی میں خود دوں گا۔ ایک علماء نے یہ بھی وجہ لکھی ہے، باقی تمام عبادات کا جو بدل ہے، جزا ہے، وہ محدود ہے، لیمیٹڈ ہے۔ کسی عمل کی جزا نیکی کی، ایک نیکی کا ثواب 100 تک، 700 تک، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا اجر و ثواب بغیر حساب و کتاب ملا جاتا ہے۔ یوں کہتے ہیں باقی تمام عبادات کی جزا جنت ہے اور روزہ دار کی جزا جنت والا ہے، اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ساتویں بات علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، فرحت عند فطرہ، ایک خوشی اس کو افطار کے وقت ہوتی ہے، وفرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس کو اس کے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ تو ایک خوشی ہے طبعی، افطار کے وقت طبیعت کا تقاضا ہے کہ کھانے پینے کی رخصت مل گئی، خوشی ملی۔ دوسری خوشی ہے کہ رب کی ملاقات روزے پر ہے، باقی عبادات پر نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ روزے سے تمہیں میرا قرب ملے گا، میری ملاقات ملے گی، اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حقیقی معنی میں روزے کے مفہوم کو سمجھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔